جی جی بالکل. نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ کبھی کبھی پڑھتے ہیں. کبھی کبھی پڑھتے ہیں. اس میں جی اتحیات پڑھتے وہ آتی ہے آپ کو؟ پڑھتے ہو وہ؟ جی 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 جی. ذرا پڑھ کے سنائیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے بھائی. یار یہ تم لوگ نے کہاں سے اتحیات پڑھا ہے جس میں وحدہ لا شریک لہ بھی ہے؟ جی یہ کون سا عالم آپ لوگوں کو سکھا رہا ہے اتحیات میں جی جس میں وحدہ لا شریک لہ بھی ہے؟ یہ تو ہر مذہب سکھا رہا ہے. کیوں؟ اچھا ذرا میرے کو ذرا ایک حدیث بتا دے جس میں اتحیات میں وحدہ لا شریک لہ بھی ہے. ذرا ایک حدیث نہیں بتا یہ تو دے. حدیث کو چھوڑیے تو قرآن میں بھی ہے. ہر جگہ ہے. ہر مذہب کہہ رہا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے. قرآن میں کیوں؟ اتحیات ہے؟ قرآن میں اتحیات نہیں ہے لیکن اللہ کے بارے میں جہاں بھی کانسیپٹ آیا ہے میں وہ وحدہ اتحیات لا شریک کے بارے میں آیا ہے. غفر صاحب میں اتحیات کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جی اتحیات میں جو وحدہ لا شریک لہ کا جو ایڈیشن کیا ہے وہ کہاں سے لائے آپ؟ مطلب آپ کو جو ہے وحدہ لا شریک سے مطلب مقصد ہے نا؟ اتحیات میں وحدہ لا شریک لہ کہاں سے آ گیا؟ میں اتحیات میں اگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ اگر اتحیات کا حصہ بنا دوں تو چلے گا؟ کچھ بھی چلے گا. کچھ بھی چلے گا. اچھا اس کی دلیل دو ذرا. کچھ جی بھی جی. چلے گا. ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی دیکھو دعا دیکھو میں بھائی کہ دیکھو نماز کا دیکھو حصہ بھائی ہے اس دیکھو میں بھائی کچھ میں بھی نے اپنی آپ نے مرضی سے ڈال سکتے ہیں. اچھا میں جی 4 جی کے بدلے بالکل 5 رکعت ظہر کی پڑھوں گا تو چلے گا؟ چلے گا. بالکل چلے گا. دیکھو بھائی ظہر کی 5 دیکھو رکعت فرض مطلب پڑھ سکتا ہوں میں؟ جی جی بالکل بالکل. دیکھو دیکھو میں آپ سے کلیئرلی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا ہے زیادہ نہیں بھائی دیکھا. بھائی تو لیکن کون ایک سا چیز ہے پڑھنے ایک چیز والا ہے؟ او بھائی سن ذرا وہی تو بتاؤں گا. وہی بتاؤں گا. دیکھو خاموش جو خاموش انسان کا ٹھنڈا ہو جا. اچھا ٹھنڈا ہو جا بولیے بھائی بولیے پلیز. تھوڑا بولیے ٹھنڈا بولیے. آرام. بولیے بھی مت کرو. تھوڑا چپ ہو جاؤ. ایک دم 10 سیکنڈ کی خاموشی اچھی ہوتی ہے. بھائی یہ پھر میرا انسان ٹائم بھی کہہ لینا رہا پڑے ہے. گا اس چیز کا. پھر بولا بھائی چپ ہو جا بھائی. ہاں بولیے. اگر بولنے کے بعد بھی چپ نہیں ہو سکتے ہو تو ایک نپل ساتھ میں رکھا کرو تاکہ وہ نپل منہ میں رہے گا تو آپ کی آواز بند ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں میں 10 منٹ تک کنٹینیوسلی چپ رہوں گا لیکن آپ کو بھی میری ٹائم پہ چپ رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ میرے چینل پہ آئے نا پیارے بھائی. تھوڑا خاموش ہو جاؤ یار. کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں اتنی الجھن ہے آپ کے بتائیے اندر؟ اوکے تھوڑا بتائیے خاموش ہو بتائیے. جاؤ. میں بولنے کا موقع دوں گا بھائی. اچھا بھائی لوگ آپ سوچو کہ یار یہ ایسا مسلمان ہے جو کہہ رہا ہے کہ 4 رکعت جو ظہر کی فرض ہے اس میں اگر کوئی 5 رکعت ظہر کی فرض پڑے گا تو بھی چلے گا. کوئی بھی دعا میں اپنے مرضی سے کچھ بھی ایڈ کر دو وہ بھی چلے گا. یہ مارکیٹ میں کون سا نیا فرقہ آئلا بھائی؟ کون سا نیا فرقہ آئلا ہے؟ آپ کیا ہے؟ دیوبندی ہے؟ سنی ہے؟ کیا ہے؟ کس سے علم حاصل کرتے ہیں؟ میں بھائی مسلم ہوں. اوکے کون سے عالم کو سنتے ہیں؟ کسی کو نہیں. کسی کو نہیں. عربی آتی ہے آپ کو؟ جی آتی ہے ہاں تھوڑی تھوڑی. تھوڑی تھوڑی آتی میں کیسے؟ قرآن کیسے سمجھ لیتے ہو آپ؟ حدیثوں کو کیسے سمجھ لیتے ہو وہ تھوڑی میں تھوڑی آتی آپ کو؟ ممی سے پڑھا ہوں. اچھا ممی سے پڑھے. اور ممی کس سے پڑھی ہے؟ جی جی ممی کو عربی آتی ہے پوری؟ وہ دادا نے پڑھائی ہے. جی جی جی. ممی کو پوری عربی آتی ہے؟ جی جی جی. پوری ٹوٹل مفسر ہے آپ کی جی جی ممی؟ جی. عالمہ ہے؟ ہاں عالمہ ہے. اچھا ابھی ہے آپ کے ساتھ آپ کی ممی؟ نہیں ابھی نہیں ہے. وہ میں کام پہ ہوں. وہ گھر میں ہے. اچھا وہ گھر میں. ذرا ممی سے فون کر جی. کے پوچھنا کہ یہ کون سا اسلام ہے جس میں
ظہر کی رکعت 4 کے بدلے 5 پڑھی جا سکتی ہے؟ ذرا اس کی دلیل ذرا لے لینا امی جان سے. بھائی میں اسی لیے تو بول رہا تھا اگر آپ سن لیں گے تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, میں بھی شوق سے آپ کے پاس آیا ہوں. دلیل دے. اگر فطرتن جو علم اوپر والے نے ہر بندے میں دیا ہے, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, وہی دے رہا ہوں. جو قرآن یا حدیث پیش کرے نمبر بتا. نہیں, دیکھو میں ایسے بتاؤں گا آپ کو. بہت ساری حدیثیں, بہت سارے مطلب قرآن کی وضاحتیں ایسی ہیں جو ایڈڈ ہے. ہاں میں آپ کو اب آپ یہ کہو گے کہ 10 منٹ میں مجھے بتاؤ بھائی جو 1400 سال پہلے جو مکس کیا گیا ہے وہ میں آپ کو 10 منٹ میں کیسے آپ کو وہ مطلب سمجھا سکتا ہوں. یا مطلب کی وہ آیت پیش کرے اور اس کے بعد اپنی وضاحت دے, کوئی مشکل نہیں. کون سی قرآن کی آیت کی روح سے آپ نے اس طریقے کا اپنا اسلام بنایا؟ مطلب میرا قرآن کی وہ آیت پیش کرے پہلے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے, اس میں نماز کے بارے میں نہیں ہے نا. نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ 5 رکعت بھی پڑھ سکتے, 6 رکعت بھی پڑھ سکتے. یہ قرآن کی کون سی آیت سے آپ نے لیا ہے یا احادیث کی کون سی کتاب سے آپ نے لیا ہے؟ بھائی آپ بہت جلدی میں ہو, میں نہیں بتا سکتا کیسے لیا ہے. ریفرنس کے بنا جی میں وہ بتا. دیکھو قرآن جو نماز کا حکم جو ہے نا, نماز کا فرض ہونا جو ہے نا, تھوڑا چپ ہو جا رہے بھائی, تھوڑا چپ ہو جا. ہاں یہ آپ پوائنٹ مس کر گئے ساحل. انہوں نے بولا میں کیسے بتا سکتا ہوں 1400 سال پہلے جو سب مکس کیا گیا. ہاں وہ سنا میں اس کے پاس پورا مکسچر ہو کے پلوٹڈ ورژن آیا ہے اور یہ اکیلا مارکیٹ میں نکلا ہے اس پلوٹڈ ورژن کو صاف کرنے کے لیے. لیکن اس کے پاس کیا ہے, اس کو عربی آتی نہیں ڈھنگ سے. یہ اپنی مرضی کا ایک نیا اسلام مارکیٹ میں لے کے آیا ہے. یہ والا اسلام اگر یہ جہاں سے یہ ہے آس پاس کی کوئی مسجد میں اگر یہ جا کے بولے کہ یہ میرا اسلام ہے اور جس لوکیشن سے یہ آیا ہے, میں بھی ابھی کدھر باہر ہوگا اس لوکیشن سے, لیکن جس لوکیشن کا ہے وہاں جا کے مسجد میں بول دینا تو اس کی پچھواڑی لال کر دیں گے. یہ جو ورژن اسلام کا لے کے آیا ہے پچھواڑی لال کریں گے یا پورا ہی ختم کر دیں گے؟ ہاں ختم بھی کریں گے, لیکن پچھواڑی تو لال کر کے ہی پھر ختم کریں گے. یہ ایسے نمونے جو ہے نا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ آن لائن ملتے ہیں. اصل مارکیٹ میں اس طریقے کے نمونے لوگ نہیں ملیں گے آپ, کیونکہ ان کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ یہ جو ہم کباڑا کرتے ہیں اسلام کا گندگی سے بچنے کے لیے اسلام کی, یہ ہماری اصل مسلمانوں کے سامنے نہیں چلے گی. اور یہ کبھی بھی آپ لوگ دیکھیے گا, یہ کبھی جا کے کسی مفتی کے چینل پہ, کسی بے ایمان یونین کے چینل پہ جا کے یہ کبھی ان سے بات نہیں کریں گے کہ تم لوگوں کا اسلام جو ہے یہ مکسنگ والا اسلام ہے, یہ اصل اسلام ہے, اس اسلام کو آپ لوگ جو ہے وہ غلط ثابت کریے, میں آپ کے اسلام کو غلط ثابت کروں گا. یہ وہاں جائیں گے ہی نہیں. یہ تو اس نے بلاسفیمی والی اسٹیٹمنٹ دے دی نا کہ 1400 سال پہلے جو مکس ہوا ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہاں جائیں گے ہی نہیں. ان کو معلوم ہے, ان کو چالاکی کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیں گے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان بولیں گے. چلا گیا نہیں ہے, میں رکتا نہیں ہے نا, پھر میرے کو میوٹ کرنا پڑا ہے. چلیں کریں بات. ہاں بھائی قرآن کی آیت پیش کر دے کہ آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ دین کا کچھ بھی کباڑا بنا سکتے ہیں. اور میں آپ کو آیت بتا دوں گا کئی ساری جس میں آپ کا اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. صحیح ہے. دیکھو بھائی جو آپ کو قرآن سے نماز کا فرض, نماز وہی تو بتا رہا ہوں والتین والزیتون وطور السینین, یہ جو آیت ہے نا, یہ جو سورت ہے نا, اس میں آیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے فلہم اجر غیر ممنون. تو جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے شان نزول میں, تو جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے نا, جو عمل صالحہ اس ٹائم پہ تھے نا, وہ نماز اس ٹائم پہ فرض نہیں تھی.
یعنی پتہ چلا کہ عمل صالحات نماز کے بغیر جو ہے، دیکھو آپ کو جو ہے امتحانات باہر ہو جائیں گے، مسجد میں نہیں ہوں گے، آپ نماز میں کھڑے بھائی کون سی تفسیر میں پڑھا ہے آپ نے یہ؟ کون سا والا؟ یہ جو آپ نے ابھی تفسیر جو کی ہے، یہ کون سی یہ تفسیر؟ یہ ہر مسلم کو پتہ ہے، سورۃ 3 جو ہے یہ نماز مسلم کو فرض پتہ ہونے سے نہیں پہلے ہی بھائی پتا ہے، ٹرسٹ می برو پہ کام نہیں چلتا ادھر. آپ نے پراپرلی جو ہے، ارے بھائی قسم سے یار، یہ دیکھو، یہ جو کبوتر جو آیا تھا ابھی، ایک منٹ دینا مظفر بھائی، ایک منٹ دینا خالی. یہ کبوتر جو آیا تھا اس کا باپ یہ پھر سے تڑپنا شروع. بھائی جیسے ہی فرائیڈے ہوتا نا، یہ کبوتروں کا، اس کو میوٹ کرتا ہوں میں، یہ کبوتروں کا جو باپ ہے یہ تڑپنا شروع کر دیتا بھائی فرائیڈے ہوتے ساتھ. یہ کیا ماجرا ہے اس کے ساتھ؟ کال آیا؟ ہگرا ہاں، از ہی کالنگ یو؟ عامر ہگرا، اس کا کال آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. رکو اس کی آواز سناتا ہوں. اوکے ابھی پھر سے کرے گا، رک جاؤ. ساحل صاحب مت اٹھاؤ یار اس کو فون. نہیں اٹھاؤں گا میں تو، خالی ریکارڈ میں آنے کے لیے کہ اس کا کال پھر سے ہگرا جو ہے مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے. اس کو اصل میں جمعہ کو پیچھے سے جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا، تو اس ہگرے کو اور پریشانی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس کو اللہ جو ہے نا وہی بیچ کے وعدہ کرتا ہوگا کہ بھائی آج چلے جا، ہو سکتا ہے کہ تیرا جو ہے میں تجھے آج جتا دوں گا. یہ ہگرے کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے بھائی. اس کی تڑپ مجھے جو ہے نا بڑی پسند آتی ہے، اس کی تڑپ. اچھا، ویسے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ آج بھی کرے گا ایسے نا. نہیں مرتے دم تک کرتے رہے گا. میں نے کیا بولا تھا امت صاحب پہلے، کہ یہ اس طریقے کے جو ایگوئسٹک لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈپریشن میں جا چکا ہے، اور اس کا ڈپریشن کوئی بھی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ یہ ساحل کو ہرا دے. اس کا علاج یہی ہے، ورنہ اس کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا. یہ بیماری لا علاج ہے، ڈاکٹروں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے مرتے دم تک تڑپتا جائے گا. تو بھائی تیری تڑپ اگر اتنی ہے تو اسٹریم یارڈ میں جوائن کر کے تُنے آنا ہے. ہاں ایسی تیری ابھی تڑپ جو ہے، مرتے دم تک تجھے ایسی ہی تڑپاؤں گا میں. تو اسی طریقے سے مچھلی کی طرح تڑپے گا. تو نے تیرے رسول اللہ کو گالیاں کھلائی ہے اپنے ایگو کی چکر میں، اور جاہل مسلمان یہ سمجھتے نہیں ہے. تڑپتے جا، مچلتے جا، میسجز بھیجتے جا، ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، وائس میسج بھیجتے جا. اچھا، وائس میسجز پہ بھی لگا ہے؟ وائس میسج بھیجتے جا رہا، کال نہیں اٹھا رہا ہوں نا، تو وائس میسج بھیج رہا ہے. اچھا، وائس میسج وہاں اپنی آڈینس کو سنانے کے لیے اسٹریم یارڈ میں سنا کے بھیج رہا ہے. ہاں چلو کوئی نہیں، اس کو مچلنے دیتے، اس کو تڑپنے دیتے. بھائی تیرا علاج اگر تو چاہتا ہے ڈپریشن سے باہر نکلنا ہگرے، تو تیرے کو میرے اسٹریم یارڈ میں جوائن ہو کے بات کرنا پڑے گا، ورنہ تڑپتا جا، مچلتا جا. تیری تڑپ دیکھنے کے لیے مجھے بہت مزہ آتا ہے ہگرے. میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں اور وہ ثابت ہوتے جا رہی ہے کہ ہی از سو ڈیسپریٹ، اور وہ ڈپریشن میں آ چکا ہے کیونکہ وہ ایک ایگوئسٹک پرسن ہے. وہ ڈپریشن میں آ چکا ہے. کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا، کوئی گولی، کوئی دعا نہیں اثر کر سکتی. ایک ہی علاج ہے اس کے ڈپریشن سے نکلنے کا، اور وہ ہے اس کو ساحل کو ہرانا پڑے گا. جو ذلت اس کی ہوئی ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے اس کو میرے کو ہرانا پڑے گا. یہ ایک ہی اس کا علاج ہے جو کہ وہ کبھی نہیں کر سکتا. مجھے کبھی زندگی میں اسلام کے معاملے میں نہیں ہرا سکتا. اور تو تڑپتا جا. اور یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، دو کام ایک ساتھ کر رہے ہیں ہمارے حجت المرتدین. تو ایک پیارے سے چھوٹے سے گانے کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں. بہارو پھول برساؤ، حجت المرتدین آیا ہے.
حجت المرتدین آیا ہے بہار بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے. پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو ابو آ رہے ہیں. بہارو پھول برساؤ ایڈم سیکر آیا ہے ایڈم سیکر آیا ہے. فرشی سلام کے ساتھ حجت المرتدین علم کے خزانے ایڈم صاحب کا استقبال کرتے ہیں. سواگت ہے آپ کا, سسواگتم. سر دھنیہ واد سر, اتنا پیارا گانا آپ نے گایا سر. اب میں تو آپ کے لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتا کبھی بھی, تو پہلے سے ہی معذرت کہ جب بھی آپ میرے چینل پہ آئیں گے ایسا گانا تو میں گا ہی نہیں سکتا ساری عمر. تو بہت بہت دھنیہ واد سر, تھینک یو سو مچ فار سچ اے نائس ملیڈیس انٹروڈکشن, تھینک یو. تو بھائی جان کیا ہو رہا ہے یار, کوئی اچھا مسلمان بھائی یار تمہارا دوست جو ہے وہ ڈپریشن میں آ گیا ایڈم صاحب. جیسے ہی جمعہ ہوتا ہے اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, پینک اٹیک اس کو آنے لگتا ہے اور وہ کال کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. سر میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ سر یہ اس کو انگل اب ہوتی رہے گی, سو ڈونٹ وری, ہی از جسٹ ویسٹنگ ٹائم, اور پلس وہ اپنے چینل پہ اپنی وہ پروموشن کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. لیٹ ہم ڈو دیٹ, نو لیٹ ہم بارک اف ہی ول ہیو گٹس. ہم نے لاسٹ ٹائم بتا دیا تھا کہ بھائی آ جانا, ٹائمر لگا لینا, بات کر لینا. تو کال پہ تو یعنی اب دس از بلشٹ نا, اٹس جسٹ ویسٹنگ ٹائم. تھوڑا سا ابھی تو تڑپنے اس دیں کو یار کال ان پہ کو, نہیں لیں گے, اس کو تڑپ نہیں دیں گے, اس کے اٹیک کو اور بڑھائیں گے. اچھا ایڈم صاحب, یہ ہمارے پاس بڑے ہی وچتر قسم کے ایک مومن آئے ہیں, تو ان سے میں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پہلا فرقہ میں نے دیکھا جو کہتا ہے کہ بھائی آپ نماز جو ہے 4 رکعت جو ظہر کی فرض ہے آپ 5 بھی پڑھ سکتے, کوئی مشکل نہیں. میں نے کہا کہ یہ کہاں سے اصول لایا بھائی, ذرا بتا دو. تو بھائی نے والتین والزیتون کی آیتیں پڑھی ہے, کہہ رہے ہیں تفسیر میں کچھ ہے. میں نے کہا کون سی تفسیر کھولنا ہے بتا دو, ذرا بھائی سے پوچھ لیتے. جی مظفر صاحب, یہاں پہ کوئی اگر ایسا ہے جو بھائی سمجھ کے بات کرے, اچھے سے بات کرے تو ٹھیک ہے. دیکھو ساحل بھائی آپ نہ جاہل ہو, آپ کا یہ گمان ہے کہ مطلب کوئی مجھ سے جیت نہیں سکتا. نہیں مظفر صاحب, ہم نہیں, آپ نے ان کو کیا بولا, آپ نے ان کو کیا بولا کہ بطین کی تفسیر بتا کے مجھے بول رہے ہیں ایسا. میں نے ایسا کہا تھا آپ کو کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ 5 فرق پڑھ سکتے ہو. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو آپ تفسیر کر رہے ہیں جس چیز کی, وہ کس تفسیر میں لکھی ہوئی ہے, یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. آپ نے کسی کہا ہر تفسیر میں نہیں مسلمان لکھی کو ہے, معلوم ہے. اچھا تو کسی آپ کون تفسیر میں ہوتے نہیں ہو, لکھی ہے. تو آپ کون ہوتے ہو؟ یہ ایک بھائی اصول گناہ دو, قاعدہ لیا تھا گناہ کہ آپ نے, نہیں, گناہ 2 طرح کے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ اللہ کے بارے میں مطلب 4 کے بدلے 5 پڑھو نا, کوئی ٹینشن نہیں, وہ اس کا حق ہے. کہاں آپ سے کو پڑھنا آتا ہے نہیں 4 آتا کے ہے. بدلے 5 پڑھنے پر بات سنیں, پہلے بات سنیں, اچھے سے سنیں. بات جب تک آپ یہ ریفرنس اصول نہیں ہے. نہیں سن پاؤں گا. اس پہ آپ مجھے کہو کہ آپ مسلمان نہیں ہو, چلے گا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن ایک گناہ ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں, جو مخلوق کے بارے میں گناہ ہوتے ہیں نا, ہم ان کو پکڑتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے بھائی, ایک سیکنڈ میرے پیارے بھائی, ایک سیکنڈ. سر صاحب ایسا کریں, نوٹ پیڈ کھول لیں. اچھا یہ نوٹ پیڈ کی بھی ضرورت, نوٹ پیڈ کھول لیں, نوٹ پیڈ کھل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے. اچھا بھائی میرے یہ بھائی بتائیے, کی رہی سن لیتے. ہاں اب یہ جی نوٹ پیڈ کھولنے کے, انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. رائٹ, آپ نے یہی کہا تھا سر؟ جی جی سر صاحب, تو 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہترین ہو گیا. سر جی آپ نے 4 رکعت کہاں سے سنا ہے؟ کوئی اس کا جواز ہے کہ کیا آپ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے؟ جی تو آپ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے. جی آپ کے نبی نے کبھی 5 رکعت پڑھی؟ نہیں پڑھی. اوکے. آپ کے صحابہ نے کبھی 5 رکعت پڑھی؟ نہیں پڑھی. بہترین. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 کی بجائے 5 پڑھ لو, کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیز آپ کہتے ہیں کہ بدعات میں شمار نہیں ہے, کریکٹ؟ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے سر؟ دین میں انوویشن کرنا, دین میں نئی چیز لے کے آنا, کریکٹ؟ ٹھیک, جی اوکے سر, بدعت ہوتا ہے دین میں نئی چیز لے کے آنا. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں
جی کہ جی میں 4 کی بھی جگہ 5 رکعت فرض پڑھوں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات آپ کو کہاں سے ملی تاکہ بدعت میں شمار نہ ہو سکے؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ چھوڑ میں دیں ان اگر کو سر، ان کو 4 کے چھوڑ دیں بدلے پلیز 5 پڑھوں، بھائی، ان کو چھوڑ میں بھی دیں، اسی میں آپ سے بات طرح میں بھی ان کو وہی چھوڑیں. کہہ رہا ہوں کہ میں دین میں اضافہ نہیں کر رہا. میں اگر پڑھوں گا کسی کو پتہ نہیں ہے، میں پڑھوں گا وہ اللہ اور میرے درمیان میں کتنا پڑھا کیا پڑھا، ٹینشن نو ٹینشن. بھائی نے تو مدعا یہ ہی کوئی چینج بڑا کر دیا ایسا پورا. ایشو نہیں ہے. مدعا نہیں چینج ہو ساحل گیا. بھائی آپ چلے میں آپ غلط رہے ہیں. ارے بھائی آپ مجھ سے بات کریں نا، تھوڑی دیر کے لیے ساحل بھائی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا. وہ صرف ہمارے جی 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 اسٹینو ٹائپر ہیں جو کورٹ میں بیٹھے جی ہوتے ہیں، جی جو اسٹینو ٹائپ کرتے ہیں ہر چیز کو جب دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ساحل بھائی اس وقت اسٹینو ٹائپر جی ہے. جی اچھا، تو اب آپ مجھے کہہ جی رہے ہیں آپ خود اگر پڑھیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ آپ 5 رکعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے. کیسے ہو گیا؟ دین میں اضافہ نہیں ہوا نا. یہ تو میں نے اضافہ کر دیا خود کے لیے. آپ نے اپنے لیے کیا نا. جی جی اوکے، تو کیا آپ لوگوں کو دکھائے بغیر دین میں بدعت کر رہے ہیں نا اپنے لیے؟ جی 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 بہترین ہو گیا. تو یعنی کہ اگر 5 رکعت پڑھے، چاہے آپ اکیلے میں پڑھیں چاہے آپ سب کے سامنے پڑھیں، اگر اکیلے میں پڑھیں گے تو آپ نے اپنے لیے بدعت نہیں شروع کر اکیلے میں دی ہے. ہاں، اگر آپ اکیلے میں جی پڑھیں جی گے تو آپ نے اپنے لیے بدعت شروع کر دی ہے، لیکن آپ دکھا جی نہیں رہے کہ آپ بدعت کیا کر رہے ہیں. کریکٹ؟ جی 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 اوکے. جب آپ دین میں بدعت کریں گے، اگر اکیلے میں کریں گے اور آپ کسی کو بتاتے نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا اگر گناہ کرو تو بتاؤ نہیں، تو کیا اللہ پاک آپ کو اس نہیں گناہ ایسا کا نہیں سزا دے گا یا جزا دے گا؟ نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں. نہیں دے گا. اوکے. اچھا، جب کوئی نہیں بندہ دین میں بدعت کرتا ہے اس کو سزا ملے گی اللہ پاک سے کہ نہیں؟ دین میں جی. یہاں پہ مجھے سزا نہیں ملے گی نا، یہی تو سمجھا رہا ہوں. یہاں پہ مجھے سزا کیوں ملے گی؟ اوکے. ایسا کیا؟ اچھا، آپ کو کیونکہ آپ اللہ دین میں کو بدعت اس سے کریں کیا گے. فرق پڑتا ہے؟ اس کا یہی کام ہے کہ مطلب وہ لوگوں کو مطلب کوڑا لے کے پٹائی کریں گے. اس کا ایک ہی کام ہے کیا؟ جی سر، آپ قرآن پاک دیکھ لیں، جی اس میں لکھا ہوا ہے جی جگہ جگہ کہ جو بندہ غلط کام کرے گا، جو بندہ جی اللہ جی اور جی اس کے رسول کو کمپلیٹ طریقے سے نہیں مانے گا، اس کو اللہ کوڑے لے کے جی پڑ جائے گا. خود نہیں پڑے گا، وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا. خاص فرشتے اس نے رکھے ہوئے ہیں جو جہنم میں ان جی جی انسانوں کو دے دب مار رہے ہوں گے، ان کی ہاں چمڑیاں کھینچ رہے ہوں گے، سارا کچھ کر رہے ہوں گے. جی 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 وہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہی تو مطلب ہم کو سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے زیادہ، دیکھو اللہ کا حقوق العبادت حقوق اللہ میں بہت زیادہ فرق ہے. حقوق اللہ میں اللہ، اگر آپ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، ہمارے مولانا جو لوگ ہیں ہماری دین، میں نے پہلے ہی کہا تھا ساحل بھائی سے کہ ہمارا جو دین ہے اسلام جو ہے اس میں بہت سارا سر ایڈڈ ہے. ساحل بھائی کو فی الحال چھوڑ دیں نا. اس میں ساحل بھائی جو کو فی ہے الحال چھوڑ دیں، میں اور آپ بات کر رہے ہیں. اس میں جو ہے ہمارے مولانا صاحب جو ہیں بہت سارے، اب وہی دین جو مطلب زیادہ ایکسپلور ہوا ہے، جو لوگوں تک زیادہ پہنچا ہے، ابھی جو مولانا اسے سن رہے ہیں خود نہیں پتا ان کو، مطلب ہم خود نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے پر ہم کو کوڑے برسائے جائیں گے، اور نماز پڑھیں گے 5 ٹائم پڑھیں گے اور کسی کا حق ماریں گے تو اس کا نماز میں بھی مطلب الگ سے ثواب ہوگا، حق مارنے کا الگ سے سزا ہوگی. نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، وہ اللہ اور آپ کے درمیان میں ہے، وہ بخش سکتا ہے، لیکن آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس پہ کوڑے ضرور برسائے جائیں گے. میرا یہ کانسیپٹ ہے، کیونکہ آج تک جو سر یہ آپ مجھے نے کانسیپٹ ماں کہاں نے سے لیا؟ پڑھایا ہے وہ یہی ہے. یہ آپ نے سر آپ نے کہا آپ نے پڑھا ہے، سر کہاں سے پڑھا ہے؟ میں سورہ 3 اسی کے حوالے سے پہلے بولا تھا کہ سورہ 3 جو نازل ہوا ہے اس میں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اتنے سارے قسموں کے بعد جو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو آیت آئی ہے، تو سورہ 3 جب نازل ہوئی تھی اس ٹائم پہ نہ صدقہ یہ جو ہے زکوٰۃ فرض تھی، نہ اس ٹائم پہ نماز واجب ہو چکی تھی، فرض ہو چکی تھی، نہ اس ٹائم پہ کسی اور چیز کا حکم آیا تھا. تو یہ عمل صالحات اس ٹائم پہ تھے کیا؟ یہ عمل صالحات اس ٹائم پہ یہی تھے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے بہترین معاشرے میں سر. کیسا رہنا ہے، اس ایک صورت دوسرے کے ساتھ. اس جی بہترین اس صورت کے بعد کوئی اور صورت نہیں آئی؟ اس صورت کے بعد باقی جو صورتیں آئی ہیں وہ اسی طرح آئی ہیں. باقی مطلب پہلے انسان کی بیسک بنائی گئی کہ اپنے معاشرے میں کیسے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین. پہلے جو یہ بانڈ مضبوط دوبارہ کیا سے گیا.
اس کے سر بعد آپ جو نے میرے ہے سوال نماز روزہ آپ زکات نے حج اس میرے کو فرض سوال ہے. کا سر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جی جی بتائیے. ٹھیک ہے آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس صورت کے بعد دوسری صورتیں آئی ہیں؟ جی جی بالکل. اوکے کیا آپ اس چیز کو ایگری کرتے یہ ہیں کہ ابتدائی اسلام صورت جو ہے مکمل ہوا تھا 23 سالوں میں محمد کے اوپر؟ جی جی بالکل. اوکے جب اسلام 23 سالوں میں مکمل ہوا ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ جی میں جی شروع کی ایک صورت اٹھا کے اس پہ کمپلیٹ دین بنا لوں تو کیا آپ بنا سکتے ہیں جبکہ آپ باقی صورتیں نہیں پڑھ رہے؟ کمپلیٹ نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو پہلے بیسک بورڈز جو ہے نا مطلب جو پہلے سے ایک شروعات بندے کی جو ہے بیسک فطرتاً بارڈرز اچھا ہونا حضرت چاہیے. حضرت حضرت فطرت پہلے انسان سوال کی کے بن گئی. جواب کو بدلے نہیں سر. دیکھیں سر جواب جی کو جی بدلنے سے آپ سچے ثابت نہیں نہ ہوتے سر. دیکھیں جب تک دین مکمل نہیں ہوا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کا گھر بنا رہا ہوں ٹھیک ہے گھر بنانے کے لیے سب سے جی پہلے کیا جی بنانا پڑے گا؟ اس سے پہلے بنیاد بنانی پڑے گی. بنیاد بنانی پڑے گی. بنیاد بنانے کے بعد کیا بنانا پڑے گا؟ پھر اینٹیں وغیرہ وہ ساری چیزیں دیواریں بنانی پڑیں گی. میں کہتا ہوں جی کہ جی گھر بنانے کے لیے آپ کو بنیادیں بنانی پڑیں گی اور جس نے بنیادیں بنا لی وہ گھر بنا سکتا ہے اور گھر بنانے کی جی بنیادوں جی کے بعد جس نے دیواریں بنا لی اس کا گھر تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور جس نے چھت بھی بنا لی جی اس کا جی گھر مکمل ہو گیا ہے. کیا میں نے جی جی بنیادیں اور دیواریں اور چھت ڈال کے کیا میرا گھر مکمل ہو گیا یا ابھی بھی انکمپلیٹ ہے؟ وہ آپ کے علم جو آپ کی ضرورت ہے جو آپ کو لگے کہ مطلب ابھی انکمپلیٹ ہے تو انکمپلیٹ ہے. کسی کے لیے جو ہمارا نہیں کسی کے لیے میری نہیں جو سب ابھی کے لیے لائف ہے انکمپلیٹ یہ ہے. سنیں کسی کا ڈریم ہے. ارے بھائی صبر کریں جی بھائی جی آہستہ سے چلتے ہیں نا سر. آپ جذباتی ہو رہے ہیں. آپ جذباتی نہ ہوئیں تھوڑا سا آرام سے چلتے ہیں. دیکھیں سر ابھی گھر کے دروازے نہیں لگے اوکے سوری. کھڑکیاں نہیں لگی ٹھیک ہے ابھی گھر کے دروازے نہیں لگے کھڑکیاں نہیں لگی پلستر نہیں ہوئے تو بھائی جان ابھی گھر انکمپلیٹ ہے کیونکہ نہ دروازے لگے ہیں نہ جی کھڑکیاں جی جی لگی ہیں. اس بالکل. گھر میں رہ نہیں سکتے جی ہیں نہ بجلی کی وائرنگ ہوئی ہے نہ نلکے کی جی جی پائپنگ لگی ہے نہ ادھر پانی آیا نہ بجلی آئی ہے نہ گیس آئی ہے نہ کھڑکی لگی ہے نہ دروازے لگے ہیں نہ پلستر ہوا ہے. تو بھائی جان یہ جو جی جی کھڑکیاں دروازے پلستر پلمبنگ شلمبنگ ہے یہ سب کچھ تو بڑی لیٹ جی ہوتا جی رہا ہے. ورنہ اگر یہ بات کریں تو آپ تو اس حساب سے پھر شراب پی لیا کریں. پی لیتے ہیں نا آپ شراب؟ نہیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ شراب جو ہے وہ تو اینڈ میں جا کے حرام ہوئی تھی. شروع میں تو شراب حرام جی ہی جی نہیں تھی. شروع میں بہت تو بہت لکھا اینڈ ہوا میں. تھا جی کہ جی شراب جو جی ہے جی وہ تو اللہ کے جی جی اچھے معجزات میں سے ہے. جی جی تو پھر بھائی نہیں اگر آپ شراب کا شراب کا حکم آخری آیات میں سے لے رہے ہیں تو صلاح حکم آپ جی جی کیوں نہیں لے رہے ہیں ذرا یہ سمجھا دیں. مطلب پیگ کیوں نہیں مار رہا ہوں. ہلو. میں نے یہ نہیں کہا پیک کیوں نہیں مان رہے. آپ سن نہیں نا رے بھائی سلاد کی بات کی ہے. جی جی سلاد مطلب میں سمجھا نہیں سوری. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سر سلاد کہتے ہیں نماز کو. عربی میں لفظ سلاد لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. سلاد سنا سلاد تو مجھے پتا ہے سواد لام واو الف تا سر میں آپ سلاد ہاں. جی جی استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. تو بھائی جان جب بھائی نے آپ سلاد سنا. شراب کا حکم آخری آیاتوں میں سے لے رہے ہیں محمد صاحب کے جی جی مرنے کے 1 سال پہلے والی آیتوں میں سے تو پھر سلاد کے حکم کو کیوں نہیں لے رہے ہیں جبکہ وہ تو آ گیا تھا سورہ بقرہ کے اندر ہی ہجرت کے فوراً بعد. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان نمازیں کم بھی پڑھتا ہو میں نے یہ کہا آپ سے پہلے ہی کہ اگر انسان نمازوں میں اوکے یہ مطلب کہاں کمزور لکھا ہے ہوا تو کوئی ہے کہ ٹینشن اگر نہیں ہے اتنا زیادہ نمازیں ٹینشن نہیں ہے. بہترین یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر نمازیں کم بھی پڑھتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں دیکھیے محمد نبی کی اکرم حدیث صلی اللہ علیہ کہتی وسلم نے ہے کہ جو ایک محمد سن لیں محمد کی حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک مسلمان میں اور ایک نون مسلم میں جو ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس ہی سلاد کا ہے. تو آپ نہیں پڑھتے. میں obviously نہیں پڑھتا بھائی. میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. میں نے ترک الصلاۃ کر دیا ہے. میں نماز چھوڑ چکا ہوں. میں اللہ چھوڑ چکا ہوں. میں محمد چھوڑ چکا ہوں. اچھا
تو سلاد کا ڈیفینیشن جو ہے عربک میں کیا ہے؟ یہ مطلب صرف نماز ہے جو جیسا ہم پڑھتے ہیں یا کچھ اور ہے یا ذکر وغیرہ ہے؟ سر اگر اس کا آپ نے کیا لفظی مراد لیا مطلب ہے اس سے؟ اگر اس کا لفظی مطلب لیں گے تو وہ صرف اور صرف دعا سپلیکیشن کا ہے. جی جی بالکل. تو یہ جو دعا ہے نا، کیا کیسے کیا بتائیں، لیکن یہ جو اسٹریم میں نے اس کو مطلب یہ لائیو پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی کیسے جو ہے میرے کو ابھی فتویٰ دیں گے یہ غیر مسلم ہے. سر دیکھیں جو غیر ہے مسلم نہیں آپ کو فتویٰ دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، یا تو آپ حدیثوں کو مانیں یا نہیں، حدیثوں کو اپنے میرے کو جو ہے وہ فتویٰ دیں گے اپنے مسلم، وہ پرابلم ہے. ان کو دینے دیں، وہ اچھی بات ہے، آپ کو فتوے لگنے چاہیے. میں آپ سے سمپل ایک بات کر رہا ہوں کہ یا لگ تو چکے آپ ہیں حدیثوں کو ابھی تک مانیں بہت یا لگ حدیثوں چکے کو ہیں. ریجیکٹ کریں. دیکھیں لگنے چاہیے میں سر، لگنے دیکھیے چاہیے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں دوبارہ میری بات دیکھیے میری بھائی، بات پہ غور دیکھیے کریں. بھائی. سر میری بات پہ پہلے میرے بھائی ایک سیکنڈ بھائی، جو میں نے بات کی اس پہ غور کریں. یا تو آپ حدیثوں کو مانیں یا ریجیکٹ کریں. دیکھیں جب آپ رکعتوں کی بات کرتے ہیں سلاد کے اندر، تو رکعتیں آپ کو حدیثوں سے ہی ملی ہیں، قرآن سے تو ملی نہیں. جی جی بالکل. نہیں تو حدیث نے بتایا بالکل. کہ فرض سلاد کرنی کس طرح ہے، رائٹ؟ اب جی اگر جی آپ بتاتے ہیں کہ فرض سلاد کرنی اس طرح ہے، تو پھر آپ سلاد کے لفظی معنوں پر نہیں جا سکتے. جی جی بالکل. تو اگر آپ لفظی معنوں پہ جا رہے ہیں تو آپ کو حدیثیں چھوڑنی پڑیں گی. میں بہت ساری حدیثیں چھوڑتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ امام نہیں احمد سر بن بہت حنبل ساری جو ہیں. نہیں سر ایک سیکنڈ سے، امام احمد بن حنبل کو بھی چھوڑ دیں، مجھے اس پہ نہیں جانا. جی جی آپ بہت ساری جی جی حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، کس طریقے سے؟ کیا پیمانہ کیا کسی حدیث کو چھوڑنے کا آپ کے لیے؟ وہ یہی ہے. دیکھیے میں اسی لیے بتایا تھا، جو امام احمد بن حنبل ہے نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنو امیہ میں جو ہے جب یہ بنو امیہ کا سلسلہ جب ہوا، کیونکہ دین وہیں سے پھر جو ہے کتابوں کی صورتوں میں ہوا، تب انہوں نے کہا تھا کہ صرف امام احمد بن حنبل نے نہیں، امام جعفر صادق نے اور ہمارے صوفی لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کا پھر ایڈ ہوا. ایڈ مطلب یہ ہوا کہ بنو امیہ کے لوگوں نے جو بڑے بڑے رتبے والے تھے، انہوں نے دین کو اپنے حساب سے پھر فٹ کیا. اب بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح حدیث ہیں، ہمارے مولانا صاحب اس پہ سرچ بھی کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں، اسی لیے تو شدت پسند بن گئے مسلم. لیکن ایسا اوکے نہیں ہے، واپس ان کو چلتے کیا ہیں سر. پتا، شدت وہ پسندی سوچیں. حضرت شدت پسندی آپ کے قرآن کے اندر ہے، لہٰذا مجھے یہ مت سمجھائیں کہ نہیں ہے حدیثیں نہیں ہے پڑھ کے نہیں ہے شدت پسندی. نہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بھائی. اوکے دوبارہ سے بولتا ہوں، شدت پسندی آپ کے قرآن کے اندر ہے. کیا آپ میرے چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں گے جی اگر میں بالکل. آپ آپ کو بتائیے شدت کہاں پہ پسندی دکھاؤں؟ شدت پسندی ہے. جی جی اوکے دکھائیے. سورہ توبہ کی پہلی 6 آیتیں پڑھ دیں. کون میں؟ ہاں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر. کیا ہے وہ؟ بھول گیا میں. میں یہی ہے اسکرین نا؟ پہ لے آتا ہوں میرے بھائی کے لیے، میں اسکرین پہ لے آتا ہوں. جی جی یہ جی جی یہ سر اسکرین پہ آ گئی، اب پڑھ لیں سر. ایک منٹ. میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جی جی بالکل. جی پہلی سر آیت کیا پڑھ مطلب ہے لیجیے. سر اس کا؟ آپ تھوڑا اوپر کریں گے اسکرین برائے کرم؟ میں اوپر کر دیتا اس ہوں کا سر، یہ ترجمہ لیں. جو ہے، اچھا ترجمہ دیکھنا ہے آپ نے، ترجمہ ٹھیک ہے ترجمہ ترجمہ بھائی. دیکھنا. جی 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 یس مدیر الحمدللہ. شوگر میڈیم شوگر اوکے.